بیعت طریقت، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیعت شریعت سے بلند تر بیعت کی ایک اور قسم بیعت طریقت ہے. اب یہ اس سے اوپر کی چیز ہے. بلند ارادہ اور ہمت والے لوگ اولیاء کی تعریفیں اور ان کی بزرگی کے قصے سنتے ہیں، اور اس طبقہ کے عجیب و غریب حالات ان کے گوش زد ہوتے ہیں. مثلا سنتے ہیں کہ لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دلوں پر تصرف کرتے ہیں، قلوب ان کے مسخر ہوتے ہیں، مریدوں کے حال سے ان کو آگاہی حاصل ہوتی ہے، آئندہ پیش آنے والے واقعات کا علم ان کو ہو جاتا ہے، اور پاک روحوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. الغرض اس قسم کی باتیں سننے سنانے سے سننے والوں کے دلوں میں ان باتوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کمالات کو حاصل کیا جائے. پھر جیسا کہ دستور ہے، ہر فن کو اس فن کے ماہرین اور تجربہ کاروں سے حاصل کیا جاتا ہے. کسی ایسے آدمی کا انتخاب وہ کرتا ہے جو مذکورہ بالا کمالات سے سرفراز ہو، اور خود اس قسم کے آثار کا ظہور اس شخص کی ذات سے ہو رہا ہو. اپنا استاد یعنی پیر یا شیخ بنا لینے کے بعد مرید ہر معاملے میں انہی کی پیروی کرتا ہے، اور جن نفسانی و جسمانی مجاہدات کا حکم شیخ کی طرف سے دیا جاتا ہے اسی کی تعمیل کر کے مرید بھی اس راہ کا ماہر ہو جاتا ہے اور اپنے نصب العین کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس راہ میں روح کو جسمانی آلائشوں سے پاک کرنے کے ساتھ روحانی انوار اور ربانی اسما سے آراستہ کیا جاتا ہے. مذکورہ بالا کمالات حاصل کرنے کے بعد اس راہ کے کاملین کی ذات عوام کی مرجع بن جاتی ہے. جب کوئی جو ہے وہ طریقت کو پار کرتا ہے اور طریقت واقعی کامل طور پر اس میں جو ہے وہ قرار پا جاتی ہے تو پھر وہ مرجع خلائق بن جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ بھائی کتنے بادشاہ اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کوئی جاتا ہے ان کے پاس، لیکن جو ہے اولیاء کرام آج سے 800 سال 900 سال پہلے جو ہے وہ آئے اور کر گئے. آج بھی دیکھیے لوگ جو ہیں ذوق ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جاتے ہیں. یہ ان کے مرجع خلائق ہونے کی نشانی ہے.